میرے معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کی جو مجمع ہے، بڑی محنتوں، بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے، اور یہ متفکر لوگوں کا مجمع ہے، فکرمند لوگوں کا مجمع ہے، جنہیں اپنے بھی، اپنے اہل و عیال کی اور انسانیت کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے فکروں کو لے کے چلنے والا مجمع ہے۔ اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، ہمارا الیکشن نہیں ہوا، سلیکشن ہوا ہے، ہم منتخب لوگ ہیں، ہزاروں کروڑوں انسان ہیں، ان میں ایمان والے کم، اور ایمان والوں میں نبی کے کام کرنے والے کم ہیں۔ ہاں، یہ تبلیغ ہے، تعلیم ہے، تزکیہ ہیں، یہ نبی والے اعمال ہیں جو لے کر آئے، کم اس کے کرنے والے کم ہیں، اور امت میں کام دعوت اور اخلاق سے چلتا ہے، یہ لوگ کم ملیں گے آپ کو، اور اللہ نے ہمیں چن لیا، پسند کر لیا۔ کوئی چیز بازار میں، مارکیٹ میں، مول میں پسند آتی ہے، ہم لے لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں میں سے بھی اللہ منتخب کرتے ہیں، لوگوں میں سے اللہ نے نبیوں کو، نبیوں کے وارثین کو، انتظام کرنے والوں کو پسند کیا، اور ہم آئے نہیں ہیں، ہم تو بھیجے گئے ہیں۔ اخرجت للناس سیدھرت للناس، اللہ نے بھیجا ہے، ذمہ داری ہے ہماری، اور دنیا ذمہ داریوں اور حقوق کے پورا اور ادا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ دارالحقوق ہیں، حق ہیں۔ سب سے پہلے بندے پر حق اللہ کا بنتا ہے۔ اللہ نے ایمان دیا، کفر کی دلدلوں میں، ارتداد کی فقیروں میں ہزاروں کروڑوں بہ رہی ہے، اللہ نے بچا لیا۔ ہاں، ایمان کا شکریہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے جان و مال جھونک دی جائے۔ ہاں، اس کے تقاضوں پر اتنا بڑا ایمان دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے ایمان دیتے ہیں، اور ناراض ہوتے ہیں اسے دنیا دیتے ہیں۔ ہاں، دنیا کا ملنا کوئی کمال اور محبوبیت اور مقبولیت اور فوقیت اور برتری کی علامت اور درجہ نہیں۔
جب سے بنائی تب سے لے کر آج تک رحمان نے التفات کی نظر دنیا پر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ چاہے عرب کے مکہ کے پہاڑ سونے کے بنا دے جو آپ کے ساتھ چلے، تو کہا نہ، منع کیا آپ نے کہ اس کو قبول کر کے دنیا کا درجہ میں بڑھانا نہیں چاہتا۔ آدمی دنیا سے بھاگے گا، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ دیکھو بزرگوں کو، اکابرین کو، علماء کو۔ مولانا یوسف صاحب کو ایک آدمی نے ہدیہ بھیجا، نہیں لیا تو جوتوں میں ڈال کے گیا کہ دیکھو یہ دنیا ہے، اس سے بھاگو گے جوتوں میں آئے گی۔ دنیا سر پہ چڑھی ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اس کو قدموں میں لانا ہے، اتنی محنت کر دی کیا دلوں میں آباد ہو گئی۔ یہ تو ضرورت کی چیز ہے، کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، یہ اپنا ہے، آگے روانہ کر دیا یہ نفع ہے، اور پیچھے چھوڑ دیا یہ نقصان ہے۔ حدیث ہے وارثین اگر غلط استعمال کرے ان کو بھی گناہ، چھوڑنے والوں کو بھی۔ یہ جان مال لگانے کا مہینہ ہے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہاں ہیں آگے بڑھنے والے، ریس لگانے والے؟ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مولوں میں، موبائلوں میں آج ریس لگ رہا ہے، اصل تو یہاں لگانا ہے۔ یہ میدان دی اللہ نے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں میدان بھی لے۔ دیکھو آج امت میں کتنے نماز بغیر، کلمے بغیر، ایمان بغیر جا رہے ہیں۔ ایک مسلم ڈاکٹر لکھتا ہے، دل کا ڈاکٹر تھا، کہ کتنے لوگ مسلمان ایسے آئے جو بغیر کلمے کے گئے۔ ہم مسلمان سمجھتے، اللہ کے یہاں خاتمہ ایمان، یعنی خاتمہ جو ہوتا ہے، اور اللہ کے یہاں جو آدمی کی آخری بول کا وزن ہوتا ہے وہ کلمہ ہے، کہ خاتمہ بالخیر۔ بندہ دعا کرتا ہے، شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، جس کو تو ابھی سے خاتمے کی فکر ہے۔ ابھی ہم اچھے ماحول میں ہیں، رمضان میں ہیں، روزے میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، خاتمہ میں ہے، اور آپ نے نہیں دیکھا اپنا۔ یہ 2 سال کے حالات نے ہمیں بتا دیا کیسے کیسے لوگ کندھے بھی نہیں ملے، کفن نہیں ملے، اس حال میں دنیا سے گئے۔ کیسی ان کی زندگیاں تھی، مال والے، طاقت والے، قوت والے، فصاحت والے، بلاغت والے، پڑھے لکھے، بعض مسلمان بھی ایسے گئے۔ خاتمہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن خاتمے کی محنت ہے آخر تک کرنا۔ کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسا جیون ایسی موت، اور جیسی موت ایسے لوگوں میں اٹھائے جاؤ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جرمن جاپان کی چیزیں 4 آنے میں بیچتا، آخری وقت میں کلمہ تلقین کر رہے تھے کہ جرمن جاپان 4 آنے، اسی میں گیا دنیا سے۔ کالا بیل، سفید بیل، بیلوں کا ویپاری تھا، آخر تک ایک محنت ملا تو موت بھی ایسی آئی۔ ایک شراب کا جام تو پی، ایک مجھے پلا، آخری وقت ہے اسی حال میں دنیا سے گئے۔ کہ جس ماحول میں آدمی کی تربیت اور جوانی اور پروان چڑھتا ہے، اخیر تک وہی رہتا ہے۔ صفتیں جاتی نہیں، خصلتیں نہیں جاتی تھی۔ حضرت تھانوی کے خانقاہ میں ایک آدمی آیا، چور تھا، توبہ کی، تو داروغہ نے شکایت کی، حضرت کوئی آدمی یہاں چپل لوگوں کے بدل دیتا ہے۔ آپ نے تحقیق کی تو وہی آدمی نکلا، حضرت میں ہی ہوں، جی چاہتا ہے چوری کروں تو چپل میں ہیرے پھیرے کر دیتا ہوں۔ زندگی چوری میں گئی۔ تو بزرگوں کے وہاں جا کر بھی نہیں ہے کہ تباہی بدلنے کی محنت ہے۔ طبیعتیں ہماری رخ مڑ جائے، طبیعتیں مڑ جائے،
ایک میواتی کے گھر میں چائے پھٹ گئی، پریشان، فجر پڑھ کے گھر گئے تو چائے نہیں تھی، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دودھ پھٹ گئی ہے۔ سب کو جمع کیا، فکر دلائے کہ کیا بات ہے، کوئی عمل چھوٹا، ہم ہوتے تو فریج میں نہیں رکھے، ٹھنڈک نہیں ملی اس لیے۔ تو ایک معصوم لڑکی کہہ رہی کہ ابا میرے عمل کا اثر ہے۔ تو کیا ہوا؟ کہ ابا آج میری تہجد چھوٹ گئی، اس کا اثر دودھ میں ہوا۔ ہاں یہ ہے عمل کے اثرات ہیں۔ ہمارے خصوصاً کام کرنے والوں کے بولوں کا بڑا وزن ہوتا ہے، اس لیے کہا کچھ بھی بولے تو بولنے سے پہلے سوچے۔ کوئی مر جائے اور معاشرے میں 3 آدمی یوں کہتے کہ بھلا آدمی تھا، اللہ ان بولوں کا وزن اور لاز رکھ کر مرنے والے کی مغفرت کر دیتے۔ ہمارے ایک ایک بول میں اتنا وزن ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ زبان اللہ نے نعمت کے طور پر دی کہ اس کا استعمال اچھائی میں ہو، دعوت میں ہو، خیر خواہی میں ہو، محبت کے بول بولے جائیں۔ ہم تو امت کو جوڑنے کے لیے آئے کہ امت جڑ جائے، اس کے لیے اپنا جان مال لگا دینا پڑے تو لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باعزت کوئی نہیں، آپ نے اپنی عزت داؤ پر لگا دی۔ طائف میں آپ کو مارا، بیٹھ جاتے تو اوپاش قسم کے لڑکے کھڑے کر کے پھر ڈھیلے مارتے، بارش ڈھیلوں کی ہو رہی تھی آپ کو۔ کتابوں میں آتا ہے نبی کا خون زمین پر گرتا ہے، آسمانوں میں ہلچل مچتی ہے، فرشتے حرکت میں آ گئی کیا؟ اللہم اشکو ضعف قوت ربی، اپنی کمزوری بتائی، میں کمزور ہوں، جو طریقہ تھا امت کو جوڑنے کا وہ طریقے سے میں نے بات نہیں سمجھا۔ حالانکہ نبیوں کے امام ہیں آپ نے امامت کی ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں کہا سید ولد آدم ولا فخر، اولین و آخرین کا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی مخلوق کا قیامت میں سردار ہوں، اور میرے ہاتھ میں سرداری کا جھنڈا ہوگا۔ کوئی فخر کی بات نہیں۔ آج کوئی ایوارڈ مل جائے، کوئی چیز مل جائے، آدمی فخر میں آتا ہے، یہ تو آنے جانی چیزیں ہیں۔ ہاں، اور یہ مزاج نبوت نہیں ہے۔ آپ کو اتنا بڑا ایوارڈ ملا کہ سب آپ کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے، اور آپ کی سفارش کے بغیر کام نہیں چلے گا آگے۔ اللہ سے بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی، آپ جائیں گے، آپ آگے بڑھیں گے۔ آپ نے طائف میں امت کی ہدایت کی دعا کی، بس دعا نہیں کی۔ اور قیامت میں بھی نبی کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی، آپ کہیں گے یا رب امتی، میرے امت کا کیا ہوگا؟ کہ وہاں بھی ہمیں نہیں بھولے۔ آخری وقت ہے، پردہ اٹھایا کہاں اٹھاؤ، میرے امت کو دیکھ لو میں۔ یہ تو امت کو جوڑ کر گئے اور ہمیں یہ کام دے کر گئے۔ اپنی عزت بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، کسی نے ساحر کہا، مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ، نہ جانے کیا کیا کہا، لیکن کوئی جواب نہیں۔ مجھے آپ کو کوئی پاگل کہہ دے، آستینے چل جائے، لیکن نہ۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، انبیاء پینے والے ہوتے اور توبہ کرتے اللہ کی طرف، کہ کمی ان کی نہیں ہماری۔ اپنی مزاج میں جوڑ کے چلنا، امت کو سب کو ساتھ میں لے کر چلنا، ہی مزاج بنا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے یہ تو دھوبی گھاٹ ہے، ہر قسم کے کپڑے آئیں گے، علماء کے، عوام کے، بادشاہوں کے، وزراء کے، وکلاء کے، مردوں کے، عورتوں کے، پاک ناپاک، بچوں کے، غیروں کے۔ دھوبی منع نہیں کرتا، ہر قسم کی امت کے افراد آ رہے کہ سب کو لے کر چلنا۔
اور مزاج ابراہیم سے چلنا کہ ان ابراہیم کان امتن، آگے اکیلے تھے لیکن قرآن نے امت کا پورا انجمن کہا کہ سب کو لے کر چلے، اور پینے کے جذبے سے چلے، یہ صفات ہیں اور یہ مبارک راتیں ہیں اللہ سے مانگنے کی، امت کو قبول کرانے کی۔ ایک جماعت گجرات میں آئی تو ان کو قیام نہیں کرنے دیا، بارش کا زمانہ، بارش میں ریلوے اسٹیشن میں کام کر کے واپس گئے، مولانا الیاس صاحب نے استقبال کیا، کارگزاری دی، کیا کیا تھا کہ ایسا ہوا تھا، تو کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ گجرات کو قبول کر، مولانا نے آوری کا کاش پوری دنیا قبول کرا لیتا، اس وقت قبولیت کی اور اجابت کی گھڑی کہ حالات سے دائی گھبراتا نہیں ہے۔ دیکھو پہاڑ بنے تب سے کیسے کیسے حالات، آندھی آئی ٹکرا کے چلی گئی، لیکن یہ اپنی جگہ پر ہے کہ دائی کی یہ مثال ہے، کیسے حالات آ جائے، اندرونی ہو، بیرونی ہو، داخلی ہو، سماجی ہو، قومی ہو، ملی ہو، وہ تو آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آگے جا کے ان پر اللہ نے رحمت اور ہدایت یافتہ ان جماعت کو کہا کہ جو حالات کا مقابلہ کرے، اور حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں، اعمال سے، دعوت سے، ذکر سے، تلاوت سے، نمازوں سے، صدقے سے، راتوں کی آوازاری سے۔ ہاں، ایک اللہ والے تھے، عالم دین بزرگ، ہاں، تو بادشاہ وقت نے ان کو قاضی القضات بنانے کا فیصلہ کیا، چیف جسٹس، ہاں، اسلامی حکومت کے۔ تو کہا بھائی میں اس لائق نہیں ہوں، یہ ہے دیکھو، آج لڑائیاں کرسیوں کی ہیں۔ حضرت عمر کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بعد آپ خلیفت کرنا، میں اس لائق نہیں۔ بہت اصرار کیا تو راز کھولا کہ خلافت تم نہیں چاہتے لیکن خلافت تم کو چاہتی ہے۔ ایک قابلیت تھی، لائق اور قابل ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو چھپا رہے۔ ہاں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پیغام بھیجا، ہاں، شادی کے لیے، تو جیسے ہمارے یہاں رنگ روم کراتے ہیں، وہاں وہ کپڑا ڈالا جاتا تھا کہ مکان نیا اور اچھا معلوم۔ ہاں، تو کہا میں اس گھر میں نکاح نہیں کر سکتا کہ جن کا ظاہری اتنا عیاش ہے، فیشن پرستی، تو اندر کتنا ہوگا۔ اتنا دنیا سے دور رہتے، اے مال، اللہ کے نیک بندے عیاشی میں نہیں رہتے۔ صحابہ کے پاس مال نہیں تھا، کمانے کے طریقے نہیں، بہت زیادہ تھے، لیکن جیسے آتا مال سارا دعوت پر، امت پر لگاتے۔ جاؤ، یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے۔ کیلا یقول دولتم بین الاغنیاء منکم، مال والے، حکومت والے، عہدے والے سمجھتے سدا رہے گا، نہ کسی کے پاس رہا، نہ رہ رہا ہے، نہ رہے گا، یہ تو ہاتھ کا میل ہے۔ ہاں، تو بزرگ نے عہدہ نہیں لیا، یہاں سے اشرار، یہاں سے انکار، تو فوج بھیجی، تو خادم نے کہا حضرت فوج آپ کو پکڑنے آئی، جرم کیا ہے کہ عہدہ لو، کہہ رہی نا۔ حدیث میں آتا ہے آدمی کسی دو کے درمیان فیصل بنے اور صحیح عدل و انصاف سے فیصلہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے ہاتھ پیٹھ کے پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے۔ یہ علامت ہوگی کہ حاکم تھے، بادشاہ تھے، فیصل تھے، لیکن اچھے فیصلے انہوں نے نہیں کیے۔ ہاں، اس لیے ڈرتے تھے، روایت تھی۔ تو خادم سے کہا جب یہ آ گئے تو میرا ہتھیار لا، میں مقابلہ کروں۔ حضرت آپ نے کون سے ہتھیار بسائے اور آپ اکیلے اور ان کا مقابلہ کریں؟ کہا میرے ہتھیار تو لاؤ۔ کہا کون سا؟
کہا وضو کا لوٹا ہے، مسواک ہے، مصلی ہے، یہ کیا اور نماز پڑھی، اور نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، فوج سمجھ گئی تو کہا بھائی رہنے دو، یعنی اللہ کی فوج کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے مقابلے میں ان کو اتاریں، یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑا، کہ دنیا کو چھوڑنے کی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے آدمی حق پر ہے، اور طاقت ہے، قوت ہے اپنا حق لینے کی، پھر بھی معاف کر دے، چھوڑ دے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے بیچوں بیچ بنگلہ اور محل دلاؤں گا۔ جیسے آج لوگ سوسائٹیوں میں عالیشان مکانات تلاش کرتے ہیں، سکون سوسائٹیوں میں نہیں ہے، سکون تو ذکر میں ہے، دعوت میں ہے، تلاوت میں ہے، امن و امان تو ایمان میں ہے، غیروں میں امن و امان نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ بیٹائی ہوتی ہیں، اصل تو امن نکلا ہے ایمان سے، جو ایمان والے ہوں گے اس میں امن ہوگا، جو ذکر والے ہوں گے ان میں سکون ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہ دین سے ذکر سے اعراض کرے اللہ دنیا تنگ کر دیتے، ان کی تو دنیا ہی تنگ ہے۔ وسعت والی دنیا تو ایمان والوں کے پاس ہے، وسیع دل سے چلنا، اچھی نظر سے چلنا، اچھی سوچ سے چلنا، یہ ہے۔ علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنی تو آخرت بنا لے، اپنی تو دنیا سنوار لے، کہ چین و سکون تو اللہ نے دین میں رکھا، عبادت میں رکھا، ذکر میں رکھا، نبی والے کام میں رکھا، یہ ہے۔ ان صفات کے ساتھ صحابہ امت میں چلے، کہ لا اسألکم علیہ مالا، ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، صلہ اور بدلہ بھی نہیں، انی لکم ناصح امین، ہم نے خیر خواہ ہیں، امانت دار ہیں، اللہ نے کام دیا اس کے لیے آئے۔ ملک شام میں صحابہ کی جماعت دوسری جگہ جا رہے، لوگ مسلمان ہو گئے اور کہا تم یہاں رہو، تم تو برکتی لوگ ہو، کہ تمہارے آنے سے ہمارے دل صاف ہو گئے، برکتیں آ گئی، یہ ہے۔ افریقہ ہم جماعت میں گئے تھے، علاقے میں لے گئے، تو واقعی میں آج بھی صحابہ کے قافلے رکے، ان کی محنتیں ہوئی، فکریں، تو آج بھی وہاں پھلوں میں، پانی میں اتنی تاثیر ہے کہ ہم نے کہیں نہیں دی، ایک کام اتنا بڑا ہوا، اور چیزوں میں لذت، یہ ہے۔ آج بھی وہاں سکون ہی سکون نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لے کر گئے تو جنگلوں کو منگل بنا دیا۔ یہ نیروبی ایئرپورٹ جو ہے تاریخ میں لکھا ہے جنگل تھا، وہاں صحابی نے تقریر کی تھی پہاڑ پر، حضرت زید نے، حالانکہ جانور کیا جانے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلام ہیں اور کام لے کر آئے ہیں، اور ہم یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، آپ ہمارے لیے جگہ کرو۔ پورا جنگل خالی ہو گیا، آج بھی وہاں زہریلے جانور آباد نہیں ہیں، اتنے سال ہوئے گئے۔ یہ اثرات ہیں ان کے تقوی کے، ان کے پرہیزگاری کے، ان کے روزیوں کے، ان کی دعوتوں کے، اور ان کی نقل و حرکت کی، ان کی قربانیاں بولتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت میں جماعت جا رہی صحابہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے غلام خادم جماعت سے بچھڑ گئے، تو دریا کنارے آ گئے، جیسے اوپر میں تو جنگل ہی جنگل، شیر آیا، تو کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور اس طرح آیا۔ تو دو روایتیں ہیں کہ شیر نے رہبری کی اور جنگل سے جماعت تک ملایا، اور دوسرا شعر عام پر لے گئے انسانوں کے راستوں پر،
اور جاتے ہوئے الوداعی سلام کر کے جا رہا ہے. ہاں، اس لیے کوئی مہمان آئے تو 2-4 پاؤں چلنا دروازے تک مستحب ہے. سلام کرنا یہ مسنون ہے کہ مہمان ہیں، آئے نہیں ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں. ہاں، یہ جماعتیں، یہ نیک بندے، یہ ادارے کے علماء، یہ مہمان ہوتے ہیں. ہمارے گھر کے کوئی آ گئے، یہ بھی مہمان ہیں، شہر کے آئے وہ بھی مہمان ہیں. ہاں، حضرت علی رو رہے تھے، پوچھا کیوں؟ کہ 7 دن ہوئے کوئی مہمان نہیں آئے. ہاں، مہمان اپنی روزی لے کر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 70 سال تک بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. ہاں، ہم تو 1-2 بار آ جائے تو پیشانی پر بل پڑ جاتے. ایک مہمان اللہ کے نبی کے پاس آئے، کھلایا، روانہ کیا. دوسرا آیا عالیشان لباس میں تو اس کا اس اعتبار سے اکرام کیا. تیسرا سواری پر آیا، ان کی ضرورتیں پوری کی، کھلایا پلایا اور روانہ کرنے تھے. درجات ہیں. ہاں، حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ حضرت تھانوی کو ملنے گئے خانقاہ میں. ہاں، تو حضرت تھانوی نے آتیتی میں لکھا ہے حضرت کے لیے 30 نعمتیں دسترخوان پر جمع ہیں. یہ میرے بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ میرے استاد ہیں، یہ میرے باپ کے درجے کے ہیں. ہاں، ہمارے یہاں تو باپ بھی آ جائے، اب باوا نے تو عادت پڑی، دادا کو تو عادت ہو گئی نا. یہ تو مہمان ہے، اور ان سے بڑا مہمان کون جو ہمارا ایک خون ہے. ہاں، یہ حقوق ہیں. ہاں، اور رمضان میں ماں باپ کے حق تلفی کرنے والا تو محروم ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی. ہاں، یہ حقوق بتائے. بعض حقوق ایسے ہیں، علامہ جساس فرماتے اللہ نے قرآن لعنت کے لیے نہیں اتارا، لیکن ماں باپ کے نافرمان پر خدا نے عرش سے لعنتی پیغام بھیجا. یہ لعنتی ہے. ہاں، سب سے پہلے حق اللہ نے بتایا اپنا، پھر ماں باپ کا. انشکر لی ولوالدی، دنیا حقوق کی جگہ ہے. ہاں، ترمذی شریف کی روایت ہے ماں باپ اگر غیر بھی ہیں، دین سے، دعوت سے، عملوں سے، فرائض سے، روزوں سے دور بھی ہیں، پھر بھی ان سے اپنا سلوک نہ توڑ. موقع محل دیکھ کر حکمت کی بات کرے، دعوت کی بات کرے. ہاں، اذان ہو گئی، ابا حضور اذان ہو گئی، مسجد ہمارے لیے بنی، کوئی غیر تو آئیں گے نہیں، کوئی دوسرے محلے علاقے کے تو آباد نہیں، چلو میں لے جاتا ہوں، ہمت کرو. ہاں، یہ ہے طریقہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تب مولانا نے دعا کرائی. ہاں، کہ آدمی پوری زندگی بھی ان کے پیچھے رہے جن کا حق ادا ہے. ہاں، حق ہے. پورے سے کربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا درجہ ماں کی خدمت اور اللہ کے نبی کے عشق کے بدولت ملا. بہت میں سنا ایک میرے نبی کا دانت شہید ہوا تو اپنے ہاتھ سے ایک نکالا کہ میری مشابہت نبی سے ہو جائے. من تشبہ بقوم فہو منہم. آج محنت چھوٹی، کام نکل گیا، تعلیم چھوٹ گئی تو دیکھو جوانوں میں کس کس کی مشابہت کے جذبے آ گئے امت میں. ہاں، اپنے یہاں تو نظر نہیں آتا. کیرلا ہم جماعت میں گئے تو ایسے بال کٹواتے جیسے اونٹ کی کوہان ہو. ہاں، مولانا عمر مصر میں گئے تھے، ایئرپورٹ پہ رو رہے، قافلہ کہہ رہا ہے حضرت کو کیا ہو گیا؟ تو کہا میرے نبی کی پیشین گوئی یاد آ گئی. یہ عورت جا رہی تھی، بال آگے سے ایسے کٹے تھے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی، پیشین گوئی. ہاں، کیمیکل والی مہندی لگا رہے، نماز نہیں ہوگی. ہاں، وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا. ہاں، کہ کیمیکل والی مہندی لوگ لگاتے، کہتے سنت. بھائی تو تحقیق کرنا پڑے گا علماء سے. بیچنے والے تو سب کہتے ہیں. ہم فرانس سے ایئرپورٹ پر اترے تو ساتھی خریدنے کے لیے گئے، مقامی آدمی آئے، مفتی صاحب کیا لینا ہے؟ میں نے کہا تو 300 قسم کی بسکٹوں میں سے صرف 2 حلال نکلے، باقی سب حرام. حلال دے کے حرام لوگ مت کھا رہے ہیں. ہاں، یہ ہے تحقیق. نبی والا علم، نبی والی شریعت اس لیے اللہ نے اتاری. کتنا پہننا، کیسے پہننا، کیسے چہرے بنانا، کیسے بال کٹوانا.
کہاں تک ازار پہننا، ہاں یہ تخنوں سے نیچے پہننا احرام ہے۔ ہاں سائنس کہتی ہے وہاں ایک نس ہے، جب وہ گھستی ہے تو ناجائز شہوت ابھرتی ہے، ہاں پھر وہ جانوروں کی طرف یہ بات ہے۔ ہاں دیکھو مغربی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے کہ جانوروں کی طرف یہ بات ہے کہ حرام کھانا، حرام پہننا، حرام رہنا، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ ہاں اس لیے کیا کہا، کمائی کے بھی سوال جواب ہے اور خرچ کے بھی ہیں، کہ ہم آزاد نہیں ہیں، پابند ہیں کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی۔ اس لیے کہا مشورے سے اپنے مالوں کو، اپنی زکاتوں کو لگاؤ، کہاں لگانی ہے، کتنی لگانی ہے، کون ضرورت مند ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، نبی سے کہا ان کی زکات لو۔ ہاں یہ ہے، اور طریقے سے لگاؤ، ایک طریقہ ہے، بے روزگاروں میں لگاؤ، ان کو روزگار ملے۔ یہ حضرت عمر نے ایجاد کیا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا فوراً ان کا وظیفہ طے ہوتا۔ ہاں ایک جگہ امتحان میں ہم گئے تو کہا بھائی علماء کمزور ہو گئے، ان کو نکال دو۔ میں نے کہا بدل، تو کہا کچھ نہیں، 2-5 ہزار دے دیں گے۔ میں نے کہا وظیفہ دو، یہ بدل ہے ان کا۔ تو کہا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا پڑھو 1000 بار استغفار، یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے، اسلام کا ہے۔ پھر سمجھائی بات ان کو، تو ان کا آدھا پینشن قائم کیا۔ آج بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اسلامی انجمنوں، اداروں اور مساجد میں آپ پینشن دے سکتے ہیں، یہ طریقہ ہمارا تھا۔ ہاں جو غیروں نے لیا، اور آج اتنا ذہن بن گئے کہ تو غیروں کی چیز ہے۔ ہاں بڑے بڑے حکمرانوں نے لکھا انگلش کتابوں میں کہ حضرت عمر اور 10 سال جیتے تو دنیا میں اسلام کے علاوہ دوسرا مذہب نہ ہوتا۔ اللہ نے اتنی صلاحیت دی، پھر بھی کیا کہہ رہے، میں خلافت کے لائق نہیں۔ ہاں اللہ کے نبی تو یوں فرماتے ہیں، لا نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن یہ سلسلہ چلتا تو نبوت کا اہل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر کی زبان پر حق کے علاوہ کوئی بات جاری نہیں۔ سب سے بڑی طاقت باطل کی دنیا میں شیطان اور اس کے عساکر کی ہے۔ حضرت عمر کی تنہا اتنی روحانی اور ایمانی طاقت اور قوت دعوت کی برکت سے تھی کہ جس گلی میں حضرت عمر کا قدم ہوتا شیطان بھی بھاگ جاتا۔ ہاں کیسی صلاحیت اجاگر ہوئی۔ ایک مرتبہ رو رہے تھے، فتح الشام میں لکھا، صحابہ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو کہاں یہ پہاڑ سے اتر رہا، بہن کہتی، محلے والے کہتے، باپ کہتا خطاب کہ عمر جانور 100 لے کے جا رہا ہے، 90 لا رہا ہے، کیا تو کرے گا آگے جائے، کہ تجھے اتنا بھی طریقہ نہیں۔ ہاں فرماتے نبوت، نبی کی محنت اور نبوت کی مشکات نبوت کی نظر میں میری زندگی کہاں بنا۔ علماء نے کیلکولیشن کیا، 22 ملکوں کو ایک وقت میں وہ چلاتے ہیں۔ 22.5 لاکھ مربع زمین کے خلیفہ تھے، تو ان کو ڈیوائڈ کیا تو 22 ملک بنے۔ ہاں اتنی صلاحیت اللہ نے دعوت سے، ایمان سے، تقوی سے مل جل کر چلنے سے۔ ایک عورت نے روکا، عمر کھڑے ہو میری بات سنو، تو سن رہے، رائے دے رہی، صحابیہ عورت۔ اللہ نے اس کا قرآن میں بھی تذکرہ کیا، بڑی نیک عورت ہے کہ سب کو لے کر چلے۔ حضرت علی آئے ایک مرتبہ تو پوچھا کیا کام ہے، ذاتی نے کہا ہاں، چراغ بند کر دیا۔ حضرت علی ناراض ہوئے کہ میں تو مہمان بن کے آیا اور چراغ بند کر دیا، دیا بند کر دیا۔ تو کہا بھائی آؤ تو صحیح بات کہوں گی۔ تو کہا دیکھو یہ جو چراغ ہے وہ بیت المال کا ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، اور تم جو آئے وہ ذاتی مشورے کے لیے آئے، اس لیے جائز نہیں ہے کہ بیت المال سے اپنی ذاتی رائے میں آپ کو دیا کرو۔ اتنا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی۔ ہاں کہ ایک مرتبہ ادھر آیا تو بیگم کہہ رہی ہے کہ میں اسے تول دوں، میں اسے کھولوں، تو کرنا
کسی اور سے کھلاؤ۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا اتنی خوشبو بیت المال کی امت کی زیادہ آئی، کہا جو کھولے گی اس میں بھی تو آئے گی۔ تو کہا میں نہیں چاہتا کہ امت کی زیادہ خوشبو تیرے ہاتھ میں آئے۔ ہاں، یہ پاک دامنی، یہ پرہیزگاری والی اولاد اور یہ زندگی تھی تو اللہ نے اولادیں بھی ایسی بنائیں۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز انہی کی نسل میں۔ ہاں کہ دوستو بزرگوں، امت کو لے کر چلنا، درگزر کرنا، نرم بن جانا۔ یہ مہینہ ایک سبقوں میں ایک سبق یہ دیتا ہے کہ آدمی کا دل نرم بن جاتا ہے۔ جس کے بھی کندھے پر ہاتھ رکھو، چلے 4 مہینے 3 دن کوئی تقاضا نہ نہیں کہے کہ دل نرم ہے۔ فرمایا رمضان اچھا تو پورا سال اچھا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، جس کا جمعہ اچھا اس کا پورا ہفتہ اچھا، اور جس کا رمضان اعمال والا، دعوت والا، عبادت والا، رات کی عبادتوں اور فضولیات سے کترا کر اعمال میں لگا کے جائے گا تو پورے 11 مہینے اللہ ایسے ہی عافیت والے ہوتے۔ ہاں، سالوں سے اکابرین دیکھو، 10 سال 10 دن میں ختم، 10 دن کے دورے، 10 دن اعتکاف، کہ ہمارا ایک سیکنڈ قیمتی بنے، راتوں کو جاگنا اتنی عمروں میں۔ ہاں، کہ اللہ سے لو لگانا، اپنے لیے نہیں امت کے لیے روتے ہیں، چلا نہیں جاتا، دواؤں سے چلتے، کھڑا نہیں ہو جاتا، لیکن نماز پھر بھی کھڑی پر۔ ایک ہمیں سبق اور میسیج دے رہے ہیں، ایک تعلیم دے رہے ہیں۔ ہاں، آج مزاج کیا ہو گیا، ان کی سحریاں، ان کی جوانی ہم نہیں دیکھتے، ان کے دسترخوان دیکھنے لگے کہ دیکھو ہو ان کی کتنی نعمت ہے، کتنے لوگ عزت کرنے والے، لیکن پہلے نہیں دیکھا ان کی قربانی۔ اللہ کے نبی کی معراج دیکھی، طائف نہیں دیکھا۔ ہاں، ہماری جماعت غیر مانوس میں گئی ایم پی میں، تو طائف کا یہ معراج کا مہینہ چل رہا تھا، تو میرا بیان تھا۔ ہاں، تو بیان میں نے کہا، وہ لوگ بھی تعجب کرنے لگے، میں کہ معراج جو ہوئی وہ طائف کے بعد ہوئی، پہلے قربانی دلوائی، پھر اللہ نے سب سے بلند ترین جگہ پر بلایا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ ان آیات میں اللہ کے نبی کا مقام بتایا ہے۔ جہاں جبرائیل کی پہنچ نہیں، وہاں سے میرے نبی کی پہنچ شروع ہوتی ہے، رسائی شروع ہوتی ہے۔ ہاں، اور ڈائریکٹ اللہ سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں رہ کر، ہمارے نبی نے وہاں پہنچ کر بات، اور سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ ہاں، یہ مقام قربانی کے بعد ملا۔ ہمارا مزاج سوئچ دباؤ فین چالو ہو جائے نا۔ ہاں، اللہ قربانی مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل نے اور حاجر نے، یہ خاندان تھا پورا، مرد نے بھی، بچے نے بھی، عورت نے، کہ تبلیغ میں تینوں چیزیں ہیں، تو گاڑی چلے۔ ہاں، ہماری تبلیغ ہے تو گھر کے دروازے تک میاں جی محراب فرماتے، باقی اندر نہیں چلے۔ اندر چلانے والی طاقت عورت کی ہے۔ ہاں، اس کی سمجھ میں آ گیا تو دو پھر آنے والی نسلیں انشاءاللہ اسی کے پر چلتی ہیں۔ باپ میں ہے ماں میں نہیں، ماں میں ہے باپ میں نہیں تو کام نہیں چلتا، ادھورا رہتا ہے۔ اور اولاد اکثر اسی مذہب پر جھکتی ہے جو ماں ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جتنی بھی انسانیت آج پیدا ہوئی اور ہوتی رہے گی، سب فطرت اسلام پر، سب کو اللہ فطرت پر پیدا کرتا ہے، اسلام پر۔ لیکن ماں کی ایک طاقت ایسی ہے، پیار اور محبت اور الفت ایسا ہے، شفقت، کہ وہ جس مذہب اور مسلک پر ہے اپنے اولاد کو اسی پر لے جائے۔ کہ جتنے بھی یہودی وہ یہودی نہیں تھے، ماؤں نے بنائے۔ اس لیے فطرت کو بھی عورت بدل دیتی ہے، کب؟ جب اس کی صلاحیت غلط جاتی۔ آج دیکھو ماں بہنوں کی صلاحیت صحیح لگی، مسجدیں بھری ہوئی، تراویح میں دیکھا 5 حافظ پڑھانے والے، اور خوش ہو گئی طبیعت سن کر ماشاءاللہ کہ بڑے طرز سے مخرج سے پڑھتے قرآن۔ ہاں، ابھی عمارت کتنے سال چلے گی؟
تو یہ مفتی کا کام نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، ہاں یہ کام انجینئر کا ہے، وہ بتائیں گے۔ اے سی کب تک چلے گی اس کا ماہر بتائے گا، اس میں فتوا نہیں چلے گا۔ تو دوستو بزرگوں، ایسے حفاظ اور علماء ماشاءاللہ محنتوں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں محنت کی، اللہ نے کہاں کہاں اسلام پھیلایا۔ ایم پی میں ہم گئے تو ایک علاقے میں لے گئے، یہ راجہ مہاراجہ کا علاقہ ہے، اللہ کے نبی کو ابو جہل نے روک کے کہا تھا چاند کے 2 ٹکڑے کر، تو اس راجہ مہاراجہ نے وہ معجزہ دیکھا تھا۔ ہاں اشارہ وہاں کر رہے اور ہدایت یہاں مل رہی۔ یہ کام ہے، جب اشاروں میں یہ طاقت ہے تو آپ کی دعوت میں، آپ کے دین میں، آپ کی کتاب میں کتنی کشش ہوگی، لینے والوں کی کمی۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ نے موقع دیے ہیں، یہ متفکر لوگوں کا مجمع ہے، اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے۔ مولانا ابراہیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نکلے بغیر کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نکلیں گے تو پتہ چلے گا امت کس پوزیشن میں ہے۔ ہم ایک علاقے میں گئے تو مولانا ابراہیم صاحب وہاں آئے تھے، تو مجھے کہا، ہم نے اردو میں بات کی تو مجھے دیکھا کہ آپ تو گھبرا کے نہیں ہو مفتی صاحب نے کہا وہی گجراتی میں بات کر دیں۔ پھر کہا دیکھو یہ لوگ تو کام سمجھے ہوئے ہیں، تو 1 کام 2 کام 5 کام 3 کام کر دیں، آپ اس علاقے میں جاؤ جن کا ایمان آنکھوں سے نکل رہا ہے۔ دیکھو کتنی باری سوچ ہے کہ وہ تو کوئی نہ کوئی درجے میں ہے۔ آج امت کا اکثر طبقہ ایسا ہے جو ایمان سے نکل رہا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سوچے یہاں سے ہو جائے، دعاؤں سے کام ہو جائے، یہ دعاؤں سے ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشقی جامع مسجد کے سفید مینارے پر عصر سے پہلے، عصر کی جماعت کھڑی ہونے کو قریب ہوگی، فرشتے مینارے پر اتار کے چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے زینہ اور سیری لاؤ مجھے اتارو، تو لوگ ہنسیں گے، اب اوپر سے یہاں گئے تو یہاں سے نیچے آنے میں کیا دیر ہے، تو کہا مجھے اتارو سیری سے، سیری لائی جائے گی، پھر اتاریں گے، پھر کہیں گے کہ وہ نظام الگ تھا، یہ جو میں نظام میں آیا ہوں یہ دارالاسباب کا نظام ہے۔ دعاؤں سے کام ہو جاتے تو نبی کی ایک دعا پر انسانیت کو ہدایت مل جائے، اینتروں سے کام چل جاتے تو فرشتے کو بھیج دیتے اللہ اینتر لے کر۔ یہ دندوں سے کام نہیں چلا، یہ سختیوں سے کام نہیں چلا، یہ گھر چھوڑ کے چلے جانے سے کام نہیں چلا، دروازے سے داخل ہونا اور نکلنا پیار و محبت اور عظمت سے کام چلا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے تو ایک بھی صحابی آپ کے ارد گرد نہ ہوتا۔ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بھول چوک تو ہوگی، ایکسیڈنٹ تو انہی سے ہوتا ہے جو ڈرائیور ہو۔ اب میں کہوں میں 45 سال کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو تعجب کی بات نہیں، میں نے گاڑی نہیں چلائی کبھی۔ تب بھول چوک تو انہی سے ہوگی جو جماعتوں میں آتے جاتے نصرتوں میں رہتے۔ اس کا مطلب نہیں کہ بھول چوک کو مذاق بنایا جائے۔ بازار میں جائے اور کوئی آدمی بڑھے نہ ہو بغیر کپڑوں کے تو کیا کریں گے، چادر ڈالیں گے، اس پر سطر چھپانا فرض ہے، وہ نہیں چھپاتا ہم ڈال دیں گے۔ تو کمی کوتاہی پر چادر ڈالنے کا حکم ہے۔ من ستر مسلما ستر اللہ لہ الی یوم القیامہ، کہ مسلمان تو اتنا معزز ہیں، حالت روزہ میں مسلمان کی غیبت کی تو روزہ بھی گیا اسے، اتنی عظمت ہے۔ صاحب اللہ کے نبی نے درگزر کیا اور ان کو چلو تو نہیں تھے، ہم تو پرانے ہیں ماشاءاللہ، کام سمجھے ہوئے، اور ہمارا علاقہ ہماری برادری تو سالوں سے ماشاءاللہ کام میں ہے، اور ہم تو پیچھے رہ گئے۔ ابھی مولانا رائے بن گئے، اس کے بعد
ہم بیٹھے تھے تو بتا رہے تھے مسجد میں کہ مفتی صاحب ہم تو 4 مہینے چلے میں پیچھے رہ گئے، پڑوس میں جو ہمارے برادری وہ 7 مہینے اور سالوں میں جانے لگ گئے۔ ہاں، اور ایک سے ایک عالم پیدا ہو گئے۔ کبھی ہماری تاریخ پر کتاب لکھی ہماری برادری پر، اور اس ملک کے مفتی امین پٹیل نے وہاں کے تو حالات پر دینی دعوتی علمی اللہ نے کیا نوازا ہے، ہجرتوں میں برکت ہے۔ ہاں، اللہ نے نوازا، ہم بھی انہی میں سے ہیں، اور وہی خاندان ہمارے آباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا کہا، ان سے درگزر کرو، وَإِنْتَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اونچی، معاف کر دینا۔ ہاں، وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے نبی تم استغفار کرو۔ ہم تو کیا کسی پر حالات آگے تھے ان کے گناہ کے ساتھ، نہ ہمیں تو ان کے حق میں توبہ کا حکم دیا، نبی کو کہہ رہے جن کی روحانیت خدا کے بعد سب سے اونچی، ان کے برابر کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد روحانیت میں آپ ہی آپ ہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر کہا تیسرا حکم دے ان سے مشورہ کرو، الگ نہ کرو ان کو۔ یہ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور ارادوں کے ساتھ چلو، صحیح ارادے۔ قرآن کریم میں ایک باغ والے کا واقعہ ہے، تفصیل میں لکھا۔ بڑے میاں جیسے ہمارے بڑے بزرگ برادری کے بڑے بھولے بھالے ہو گئے، یہ حاجی جی کچھ آور میں جائے زمین تو لے لے، اور کہتے ہیں میرے باپ کی تھی، میرے دادا کی تھی۔ اس زمانے میں زمین زبانوں کا اتنا اعتماد ہوتا کہ لوگ نام نہیں کرتے۔ تو ایسے سخی لوگ تھے، تو باغ والا بھی سخی، اپنی آمد میں 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، اور ایک باغ کے لیے۔ جوان تھے، تماشا دیکھتے، محنت اپنوں سے کرواتے ہیں اور آوق دوسروں کو دے دیتے۔ یہ ترتیب ہے اصل حقیقت۔ اللہ نے گاڑی دی ہے، اللہ نے باغ دیا، زمین دی، آمد ہے، تو اس کے 3 حصے کیے جائے۔ ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو دیتے ہی ہیں، اس سے اور برکتیں آتی ہیں، تو خوب برکتیں باغ میں ہونے لگی۔ چچا مر گئے، جوانوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اس کا تو دماغی توازن برابر نہیں تھا، یہ اپنے کسی ضرورت مندوں کو نہیں دینا ہے۔ بعض کہتے ہیں نا بھائی ان کو نہیں دینا، ان کو نہیں دینا۔ حضرت عائشہ پر الزام لگا ہے، اس میں ایک بڑے درجے کے صحابی بھی ہوا میں آ گئے۔ تو حضرت ابوبکر کے خاص دوستوں میں تھے، ان کی بہت مدد کرتے ہدیہ وغیرہ۔ تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی، سوگن کہ ان کا مدد نہیں کروں۔ اللہ نے آیت اتاری 18 پارے میں، وَالْآيَاتَ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ آپ کے لیے زیبا نہیں ہے کہ آپ اپنا ہاتھ سخاوت میں روک لیں۔ پھر اور بڑھ گئے سخاوت کرنے نہیں پر، یہ ماننے والے لوگ تھے۔ تو جوانوں نے مشورہ کیا، باغ پک رہا تھا، کہاں بھائی راتوں رات جائے اور سب لے آئے، تاکہ دین کو لینے جائیں گے تو ضرورت مند آ جائیں گے، دینے پڑیں گے۔ نیت بدل گئی۔ 13 میں ایک سمجھدار تھے، اس نے کہا ایسا نہ کرو، باپ کی روایت پر چلو۔ کہا 13 دے دینا، ہم تو نہیں دیں گے۔ ہوتے جیسے میراث کے موقعوں پر گھروں میں معاملے ہوتے اس وقت بیٹھتے ہیں۔ تو بہرحال رات میں گئے، ارادے بدل گئے، تو زمین والا، باغ والا اپنا راستہ رات میں بھی نہیں بھولتا، لیکن راستہ ہی نہیں ملنا۔ وہ گھوم رہے، ادھر سے ادھر جا رہے، وہ تیلی کے بیلوں سے کچھ کم نہیں تھے، پھرے عمر بھر پھر جہاتے ہوئے پوری رات۔ صبح ہوئی تو دیکھا وہ یہ تو اپنا ہی باغ جل کے راکھ ہوا ہوا ہے۔ اور ایسی زمین ہو گئی کہ مفسرین لکھتے ہیں، اور عرب سے ایک عالم نے، شام کے عالم نے اس زمین کا نقشہ بتایا، یہ راستہ عمر کا اس سے بھی سخت زمین۔ اور آج تک وہاں پر پیداوار نہیں ہو رہی،
یہ نیت اچھی اور بری نیت، اس کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہاں، مولانا ابراہیم دیولہ نے مرکز میں تھے تو اس وقت بتایا کہ میں گیا اس علاقے میں جماعت لے کر، یمن کا علاقہ ہے، اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اتنی سخت زمین ہے کہ پاؤں تک آپ نہیں رکھ سکتے، اتنی گرم ہے۔ یہ عذاب ہے، باغ عذابوں میں بدل گیا کیونکہ نیت بدل گئی۔ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تقویٰ ہاہنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، بھی ایمان دلوں میں۔ فرمایا جس آدمی کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو کہو ایماندار آدمی۔ ہاں، تو یہ صفات زندگیوں میں لانے کی محنت، راتوں کی عبادتیں ہماری بڑھ جائے، امت پر شفقت بڑھ جائے، ایک دن بن کر زندگی گزارے، لن ترانیہ لایانی مال اور فضول خرچی سے ہماری امت کی حفاظت ہو جائے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کی مقدار ہماری بڑھے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا دعاؤں سے کام ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی کی دعا کافی، لیکن نہ، ڈنڈوں سے کام ہوتا، اللہ فرشتے کو بھیج دیتے، مسجد ہری بھری ہوتی، لیکن نہ، دنیا دارالاسباب کے سببوں سے جڑا۔ میاں جی فرماتے تھے جتنی دعوت دیں گے ہمارا دل ہرا بھرا رہے، بار بار 4 مہینے اندر میں بیرون میں مستورات میں، جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ مستورات میں، کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں دنیا میں، اس سے زیادہ بچے ہیں، یہ تقاضے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ تقاضے لیتے ہیں اپنے ضلع سے، پورا بھی کرتے ہیں، کوششوں میں لگے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور سالوں کے مقابلے میں کارگزاری آپ کی اچھی جا رہی۔ ہاں، دیکھو مرد و مرد مستورات بھی ہماری برادری کی پانامہ ہو رہی۔ دیکھو نیت ارادے ہیں، اللہ نیت ارادوں کو دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہارے مال اور طاقتوں کو اور خوبصورتی کو نہیں دیکھتے، اعمال اور اعمالوں میں بھی نیت دیکھتے، نیت لے جاتی ہے۔ ہاں، ہماری نیت ہوگی اللہ لے جائے گا۔ ہم بھٹکل گئے جماعت میں تو ایک آدمی کا ایڈریس دیا ذمہ دار ہے ملنے سے، تو ملنے کا 1 دن 2 دن ہفتے تک، تو ایک غیر مسلم نے کہا بھائی کوئی مسئلہ ہے تم روز آتے؟ میں نے کہا بھائی سے ملنے آتے، تو کہا وہ آتے نہیں ہیں، اب بیمار ہے کیا ہے، تو ان کا نمبر دیا، تو تلاش کر کے مکان کا نمبر تھا، گھر گئے تو آواز لگائی تو بچہ نکلا، تو رہبر نے ان سے پوچھا تو کہا یہ تو 5 مہینے کے لیے امریکہ جماعت میں گئے، چائے بیچنے والا، نیت کی تو اللہ چائے بیچنے والے کو لے گیا، اور ہم تو ماشاءاللہ گاڑیوں والے، کھیت والے، ویپار، تاجر لوگ ہیں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ ہاں، نظام الدین میں حضرت مولانا ابراہیم روتے ہوئے بیان میں کہہ رہے تھے سب سے پہلی جماعت سماج سے معذورین کی بن کے آئی، تو کہا دیکھو مال والو، طاقت والو، قلم والو، عقل والو، زبان والو، تم نہیں کرو گے، یہ منہ پر تماچا، اللہ ان سے کام لے۔ نابینا لوگوں کی ابھی جماعت آئی 8 مہینے سے۔ ہاں، ایک مرتبہ ہو رہے تھے بیان کرتے ہوئے، پھر بیان میں کہا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے توڑنے والی چیزیں، نماز کے توڑنے والی، روزوں کے توڑنے والے، اسی طرح تبلیغ کو توڑنے والی چیز آ گئی۔ پھر روتے ہوئے کا موبائل ہے، یہ تو روحانیت ختم کر دیتا ہے، گھروں کی، مسجدوں کے، ماحولوں کی روحانیت نکل گئی۔ ہاں، کہ ضرورت کے درجے میں استعمال کرنا، ہر وقت آدمی آن لائن ہوتا ہے، ہر وقت اسی میں مشغول ہوتا ہے، ضرورت ہے استعمال کرے، کوئی منع نہیں، بھوک لگی آدمی کو کھا لے، ضرورت ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کہ نعمت سمجھ کے استعمال کریں گے تو نعمت باقی رہے گی، ورنہ حد سے بڑھیں گے تو زحمت بنے گی۔ آپ نے پناہ چاہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ آج تربیت نہیں، ان کا دعوت میں وقت نہیں لگا، نیک لوگوں میں، مسجد کے ماحولوں میں، تو ماں باپ پریشان ہے اولادوں سے۔ ہاں،
گھروں میں داخل ہونا ان کا ایک عذاب بن جاتا ہے کہ کیا ہوگا، بیچارے کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے ایسے حال میں۔ یہ نعمت تھی، نعمت کا صحیح استعمال اور تربیت نہیں کی، یہی نعمت عذاب بن گئی۔ ہاں، فرمایا اللہ ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے۔ مال بھی وبال ہے لوگوں کے، ہاں، کیونکہ مال کو نعمت نہیں سمجھا، مال کے اندر حقوق ہے۔ ہاں، فرمایا مال زہر ہے، اس کا تریاق زکوٰۃ اور صدقہ ہے، حقوق ہیں۔ ہاں، بولنا آدمی کا ہر کلام ہر گفتگو زہر ہے، اس کا تریاق ذکر ہے، تلاوت ہے، دعوت ہے۔ ہاں، جیسے سانپ زہر ہے، اس کا تریاق مداری جانتا ہے۔ ہاں، یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں حقیقت۔ دیکھو اتنا سنہری ماحول، اچھا موقع اللہ نے دیا، اس کے لیے دوستوں بزرگوں اپنی قربانی کی مقدار بڑھائیں، دعوت کی، عبادت کی، رات کے رونے کی، امت کی آہوزاری کی۔ آج سب سے زیادہ امت کو ضرورت ہماری ہے تو دعاؤں کی، محنتوں، ترس رہے بیچارے، ارتداد کے تھپیروں میں ہیں، آندھیوں کے طوفانوں میں بہہ رہے ہیں۔ آج ان کا پرسان حال نہیں ہے کوئی بیچارہ۔ اللہ نے ہمیں نوازا ہے جان سے، مال سے، صحت سے۔ ابھی ہم ہاسپٹل میں گئے تھے 10 دن پہلے، کینسر کے ہاسپٹل میں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی کھوپڑی نہیں، کسی کی زبان کٹی ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیچھے کا حصہ کٹا ہے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی عیادتوں میں جاؤ تو نعمتوں کی قدر آئے۔ ہاں، جنازوں میں جاؤ تو ہمیں اپنی اپنی آخرت اور موت یاد آئے۔ قبرستان میں جاؤ تو آدمی آخرت کیا چیز ہے، قبر کیا چیز ہے وہ یاد آئے۔ ہاں، ہم نعمتوں میں، ہم صحتوں میں ہیں، بہت بڑی نعمت۔ کروڑوں پتی ایک آدمی تھا، ہم آندھرا میں گئے، صحت نہیں تھی، کہا مفتی صاحب کیا کروں؟ ہاں، 12 لاکھ کا تو کرایہ ماہانہ آتا ہے، اور مال دکانیں، لیکن صحت نہیں، سجدوں کے سرور سے کہ میں محروم ہوں، سجدہ نہیں کر سکتا، مسجد نہیں جا سکتا، بیماریوں میں گر گیا۔ ہاں، تمنا ہے لیکن نہیں آتے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ مسجد دکھا رہا ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، سجدے کروا رہے ہیں، گشت کروا رہے ہیں۔ تین مقدار ہے ہماری بڑے، اس کے لیے دوستوں بزرگوں 4 مہینے کے لیے بتاؤ